والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران تقریباً 80 آیات کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ عیسائیوں کا وہ وفد جو یمن کے شہر نجران سے آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مباہلہ مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دلائل نہ پیش کر سکے، دل میں مطمئن ہو گئے کہ دین برحق ہے، تسلیم نہ کیا، کلمہ نہ پڑھا، درخواست کی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہم ہیں تو عیسائی، رہیں عیسائی، لیکن آپ کے زیر سایہ حکومت میں رہیں، آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ٹیکس پر معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے زیر سایہ ایک حکومت میں رہیں گے، ٹیکس دیتے رہیں گے۔ ان لوگوں نے وہاں ایک اور مطالبہ کیا، ابعث معنا رجلا امینا حق امینا، ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیجو جو امین ہو، امانت دار ہو، امانت کا حق ادا کرنے والا ہو۔ ہم سب کا عقیدہ ہے صحابہ سارے امانت دار تھے، لیکن ایسا امانت دار جو ان میں سے امتیازی حیثیت رکھتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ فرما دیا کہ سأبعث الیکم رجلا امینا حق امینا، میں تمہاری طرف ایسی شخصیت کو بھیجوں گا جو امانت دار بھی ہوگا، امانت کا حق بھی ادا کرے گا۔ اب لوگوں کی نظریں کہ یہ اعزاز کس کو ملتا ہے، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جائیں، اور وہاں آپ نے ایک جملہ یوں بھی فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ میری امت کا یہ اعزاز اگر کسی کو ملا ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ایک کہ امین هذه الامہ، دوسرا اعزاز ان کو یہ بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ تیسرا اعزاز یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب بیعت مکمل ہوئی، بیعت بلکہ ابتدا ہوئی، فائنل فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے 2 بندوں کو اس طرف اشارہ کیا، بلکہ 2 بندوں کا ہاتھ پکڑا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ بھی حقدار ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ بھی حقدار ہے۔ ابو بکر صدیق کس کو حقدار فرما رہے ہیں کہ نبی کا جانشین بن جائے؟ ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، دوسرے کا نام ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ شام کے فاتح بھی ہیں، اور گھر میں عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خیمے والے گھر میں گئے، کھانے کا تقاضا کیا، پورے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ یہ اس وقت اپنی پوری فوج کے سپہ سالار تھے، یوں کہیں کہ امریکہ سے لڑنے والے، آج کل کے عرف میں امریکہ سے لڑنے والی فوج کے سپہ سالار تھے۔ سوکھے ٹکڑے ملے وہی پانی میں بھگو کے حضرت عمر کو پیش کیے۔ سادگی اتنا تھی، للہیت اور تقوی اتنا تھا، اور مقام و مرتبہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ۔ یہ سورت کے ساتھ اس بات کا تھوڑا سا تعلق تھا۔ آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے آیت سورت آل عمران سے پڑھی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا جس دن ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اس دن
میدان محشر میں جمع کریں گے، قیامت کے لیے جمع کریں گے، حساب کتاب کے لیے جمع کریں گے، وہ دن جس دن میں لا ریب فی، کسی کو شک بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا، قل، پیارے پیغمبر فرما دیں، ای و ربی، میں پیغمبر اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لتبعثن، تم قبروں سے اٹھو گے، میدان محشر میں جانا ہوگا، یہ دن یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ای و ربی لتبعثن، ربی و ربوبیت کی قسم اٹھا کر پیغمبر تو بتا دے کہ میدان محشر میں لوگوں کا جمع ہونا، اس میں کسی کو شک نہیں، وہاں سب نے جانا ہے۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نار تخرج من المشرق، مشرق سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان محشر میں لے جائے گی۔ جہاں لوگ تھک جائیں گے، دوپہر کو کیلولہ کرنا چاہیں گے، تقیل معہم حیث قالوا، جہاں لوگ کیلولہ کریں گے، دوپہر کی نیند کریں گے، یہ وہاں ٹھہر جائے گی۔ جب وہاں سکون کر لیں گے تو آگ ان کو دوڑائے گی۔ پھر جب رات کا وقت ہوگا تو وہاں رات کے وقت تھوڑی دیر سٹیک کا وقفہ مل جائے گا، پھر آگ ان کو میدان محشر میں لے جائے گی۔ فرمایا اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، کیفا، وہ کیسا وقت ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم پوری کائنات کے لوگوں کو جمع کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے قبروں والے بھی اٹھیں گے۔ حالانکہ جو قبر میں مر چکے ہیں ان کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، راکھ بن چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یبلا ابن آدم، ابن آدم وہ سیدھا ہو جاتا ہے قبر میں، الا عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کی دمچی باقی بچتی ہے، منہا یخلق و یرکب، وہاں سے پھر اس کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ اللہ اس وقت زمین کو حکم دے گا کہ تیرے پاس میرے بندے کے جراثیم و ذرات ہیں، وہ ذرات ہیں جو یہ گل سڑ کے ذرات اس نے چھوڑے تھے، وہ سارے ذرات واپس کر اس کو اسی حال میں بنایا جائے گا جس حال میں یہ پہلے تھا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کے انگلی کے فنگر پرنٹ، یہ انگلی کی لکیروں کے نشان بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے، دوبارہ اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا، بنایا جائے گا۔ صرف نہیں جسم خراب ہوتا محفوظ رہتا ہے تو انبیاء کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میدان محشر میں جو قبر کھلے گی تو میری قبر کھلے گی۔ سور پھونکا جائے گا، قرآن مجید میں کثرت سے سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ بعض محدثین مفسرین کا نظریہ ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا مر جائے گی، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو دوسرے کہتے ہیں نہیں 3 دفعہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی دفعہ پورے بے ہوش ہو جائیں گے سب، دوسری دفعہ مر جائیں گے، تیسری دفعہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا کی جتنا ذی روح چیزیں ہیں مر جائیں گی، الا من شاء اللہ، قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ یہ قرآن کے حقائق ہیں، کس کس کو اللہ چاہے گا یہ نہ مرے نہ بے ہوش ہوں، ان کو موت نہ آئے، الا من شاء اللہ، اللہ نے نہیں بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ البتہ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اسرافیل کو ممکن ہے اللہ موت نہ دے، بے ہوش نہ ہو، وہ بچ جائے تاکہ دوبارہ سور پھونک سکے۔ ہو سکتا ہے اللہ جبریل امین کو، میکائیل کو بچا لے، یہ امکانی باتیں ہیں، نص صریح سے ثابت نہیں ہیں، لیکن اتنا تو قرآن نے بتا دیا کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا یہ بے ہوش نہ ہوں، ساری دنیا جب مر جائے گی لیکن وہ زندہ رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں قبر سے جو ہی اٹھوں گا تو میں اللہ کے عرش کے طرف دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں، آخذ بقائمۃ العرش، عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے اٹھے ہیں یا کوہ طور پر جب انہوں نے عرض کی اللہ اپنا چہرہ دکھا
تو اللہ نے ان کو بے ہوش کر دیا تھا، اس بے ہوشی کے بدلے میں آج جب سور پھونکا گیا اللہ نے ان کو بے ہوش ہونے سے بچا لیا ہے۔ ممکن ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا، ہم اسی طرح ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا فَكَيْفَ، اے انسانوں اس وقت کا منظر ذرا یاد تو کرو، اذا جمعناہم، جب ہم پورے لوگوں کو جمع کریں گے، انسانوں کو، جنوں کو، لیوم، اس دن کے لیے جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اس دن کیا جانور بھی اٹھیں گے؟ جانوروں کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ بکری جس کے سینگ تھے دنیا میں، وہ بغیر سینگ والی کو مارتی تھی، اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو قیامت والے دن سینگ دے دے گا، اور سینگوں والی بغیر ہو جائے گی تو وہ اس کو مار کر بدلہ لے گی۔ اتنا تو ملتا ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ فرمایا جس دن کوئی شک نہیں ہے، اس دن ساری دنیا جمع ہوگی، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ حق تلفی ہوگی نہ ظلم ہوگا۔ حق تلفی یہ ہے کہ نیکی تو میری ہو، ثواب تجھے مل جائے، یہ بھی نہیں ہوگا، ایک کا حق دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ظلم بھی نہیں ہوگا، ایک گناہ میں نے کیا نہیں میرے اوپر ڈال دیا جائے، یہ ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ وہاں ہر کسی کو بدلہ دے گا۔ فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا، عدل کا ترازو ہوگا، اس عدل کے ترازو میں ہر عمل تولا جائے گا۔ آج کل تو تولنا آسان ہو گیا ہے، پہلے تو تولنے کے لیے کچھ سوچتے تھے کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے کیسے تولی جائے گی، نماز کا وجود نہیں، روزے کا وجود نہیں، کیسے تولے جائیں گے، نیت کا وجود نہیں۔ آج کل تو آسانی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرمامیٹر بغیر وجود والے بخار کو تول کر بتا دیتا ہے اس کو بخار 100 پر ہے یا 104 پر ہے۔ تھرمامیٹر ناپ کر کے تول کے بتا رہا ہے آپ کو۔ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، میٹر تول کے بتا رہا ہے یہ 100 کی رفتار ہے یا 150 کی رفتار ہے۔ اب رفتار گاڑی تو نظر آتی ہے، رفتار تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ نمک تو نظر آتا ہے لیکن نمک میں ذائقہ تیز ہے یا پھیکا ہے، یہ ذائقہ تو نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی زبان تول کے بتا دیتی ہے کہ یہ تیز ہے یا کم ہے۔ ہر چیز کے ذائقے، اسی طرح اللہ تو ویسے بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ پر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جب اللہ قیامت والے دن لوگوں کو جمع کرے گا تو بعد منکرین عذاب قبر کہتے ہیں کہ جس کے جسم گل سڑ گیا ہے وہ دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا بازو کٹ گیا ہے، 10 سال بعد وہ خود فوت ہوا ہے، 10 سال پہلے اس کا بازو کہیں، باقی وجود اس کا کہیں، یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی سمندر کی گہرائیوں میں مر گیا ہے، دریا کی گہرائیوں میں مچھلیاں کھا گئی، کہاں سے جمع کیا جائے گا؟ ایک آدمی کہیں آگ میں جل گیا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ قسم اٹھا کر بتا دیں قیامت برحق ہے، ان سب کا اٹھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا یقینی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، میدان محشر لگے گا، حساب ہوگا، نیکوکاروں کو جنت ملے گی، گنہگاروں کو جہنم ملے گی، اس میں لا ریب فیہ، کسی کو شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اس وقت مکمل بدلہ ملے گا جو اس نے کیا۔ اگر بدلہ مکمل لینا ہے تو آج رمضان المبارک میں بھرپور نیکیاں کریں، تلاوتیں کریں، صدقات و خیرات کریں، روزے رکھیں، اللہ کے جتنا بھی نیکی ہیں اللہ کو راضی کرنے والی، دعا کرنا، ذکر کرنا، صلہ رحمی کرنا، حتیٰ کہ ایک نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کو معاف کر دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ جتنا بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام نیکیاں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں مکمل بدلہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔